الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کی وحی کا آغاز جس آیت سے ہوا ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو قرآنی وحی کا آغاز اقرأ سے ہوتا ہے، جو اس بات کی بہت بڑی واضح دلیل اور علامت ہے کہ اسلام کی نظر میں پڑھنے پڑھانے کی، علم کی اور تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، کہ اسلام نے آغاز ہی تعلیم سے کیا ہے۔ تعلیم جب کسی قوم میں ہوتی ہے تو اس قوم میں شعور ہوتا ہے، اور جب کسی قوم میں شعور پیدا ہوتا ہے اس کو دنیا میں رہنے کا اور جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ذمے کسی کے کیا حقوق ہیں اور خود میرے کیا حقوق ہیں، میں نے سوسائٹی کو کیا دینا ہے، معاشرے کو کیا دینا ہے، اور سوسائٹی اور معاشرے نے مجھے کیا دینا ہے، پڑوسیوں کو میں نے کیا دینا ہے اور پڑوسیوں نے مجھے کیا دینا ہے، میرے پڑوسیوں پر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان، حق اور باطل کی پہچان، حقوق کی پہچان، چھوٹے بڑے کی پہچان، یہ سارا شعور انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ جب کسی قوم میں تعلیم نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں شعور نہیں رہتا، اور اس شعور کے نہ رہنے کی وجہ سے ان کو نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا اس معاشرے میں کیا حق ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کون میرا خیر خواہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کون میرا بدخواہ ہے۔ بس اس کو ایک جانور کی طرح، جس طرح ہم کسی جانور کو چلاتے ہیں، اس کی لگام پکڑ کر جس طرف ہم پھیرنا چاہیں اس کو پھیر دیتے ہیں، تو وہ انسان در حقیقت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی نے بتایا کہ یہ تمہارا خیر خواہ ہے تو وہ اس کو خیر خواہ سمجھ لے گا، کسی نے بتایا کہ یہ تمہارا خیر خواہ ہے وہ اس کو خیر خواہ سمجھ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود تو تعلیم ہے نہیں، خود تو اس کے پاس شعور ہے نہیں۔ جب اس کو خود شعور اور خود احساس نہیں ہے تو اب لازماً وہ کسی اور کے کہنے پر چلے گا، جو اس کو چلائے گا اس کے مطابق وہ چلتا چلا جائے گا۔ اب جب یہ شعور نہیں ہوتا اور انسان دوسرے کے ہاتھ میں کھیلنے لگتا ہے، دوسرے کے جیسے وہ چلاتا رہتا ہے اس طرح وہ چلنے لگتا ہے، اب ظاہر ہے یہ بات تو یقینی نہیں کہ جو آپ کو کسی راہ پر چلا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا بدخواہ ہے۔ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس کی بات اس لیے مان رہے ہیں کہ خود آپ کو تو علم ہے نہیں،
آپ نے تو تعلیم حاصل کی نہیں، آپ میں تو شعور ہے نہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، تو اب لازماً آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن یہ شعور بھی پھر انسان میں نہیں رہتا کہ جو مجھے گائیڈ کرنے والا ہے، جو میری رہنمائی کرنے والا ہے، یہ میری رہنمائی میری خیرخواہی کی وجہ سے کر رہا ہے یا مجھے کسی کھائی میں گرانا چاہتا ہے. یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ احساس انسان کو نصیب ہوتا ہے تعلیم سے، جب اس کو شعور ہوتا ہے. اور خصوصی طور پر ایک مسلمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان کو یہ شعور اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس دین کا علم نہ ہو. دین کا وہ ضروری علم جو اس کو اس کی زندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہو. جب تک ایک مسلمان کے پاس اتنا دینی علم نہیں ہوگا، اس کے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا، اور جب شعور پیدا نہیں ہوگا اس کو اپنے خیرخواہ اور بدخواہ کا پتہ نہیں چلے گا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ذلیل و خوار بھی ہوگا، وہ رسوا بھی ہوگا، وہ ہمیشہ زوال کا شکار بھی ہوگا، وہ پریشانیوں میں بھی گھرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ بنیادی تعلیمات نہیں ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اب دیکھیں، دو طرح کے علم ہمارے ہاں دو تقسیمیں ہو چکی ہیں. اگرچہ یہ تقسیم پہلے نہیں تھی لیکن یہ تقسیم اب ہو چکی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے دینی علم، ایک کو کہا جاتا ہے عصری علم. ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول کالج اور یونیورسٹی ہے. تو جو دینی علم ہے، اتنا دینی علم حاصل کرنا جس سے انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. 24 گھنٹے کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں. اب نماز کا اس کو پتہ ہو، نماز کے احکام کا پتہ ہو کہ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں اگر وہ غلطی میں نے کی تو مجھے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کون سی چیزیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کے سارے مسائل. رمضان میں ہی سال میں ایک بار آتا ہے، اس کو رمضان کے مسائل کا علم ہو. اگر وہ حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو حج کا علم ہو. اسی طرح حقوق العباد، اس کے والدین کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے، معاشرے میں اس نے رہنا ہے، کاروبار اس نے کرنا ہے، ملازمت اس نے کرنی ہے، اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس نے کسی کو تعلیم دینی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں واسطہ پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ اس بارے میں شریعت مجھے کیا رہنمائی دیتی ہے. اور یہ علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اس لیے فرض عین ہے کہ اگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب نماز آپ غلط پڑھیں گے. جب نماز غلط پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہ آپ کی نماز کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ کو نماز کے مسائل کا علم ہو. اگر نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو نماز میں غلطی ہوگی. جب نماز میں غلطی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. نتیجے میں انسان ساری زندگی یہ سوچتا رہے گا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی نماز ایک بھی ادا نہیں ہوئی ہوگی. تو چونکہ یہ ہمارا فرض، یہ ہمارا شرعی حکم اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہم اس علم کو حاصل نہ کریں. یہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے، ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب، کہ جس واجب تک آپ کسی دوسری چیز کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. مثلا نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. اب جب تک ہم وضو نہ کریں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وضو بھی فرض ہے. حالانکہ وضو اپنی ذات میں کوئی عبادت نہیں ہے،
یعنی وضو خود فی نفسی ہی کوئی الگ سے عبادت نہیں، وہ تو اس لیے عبادت بنی کہ اس کے ذریعے ہم ایک دوسری عبادت انجام دیتے ہیں۔ جب ہمارا وضو ہوگا تو ہم نماز پڑھ سکیں گے، جب وضو نہیں ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وضو بھی فرض ہے۔ تو بھائی جس طرح وضو اس لیے فرض ہوا کہ نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی اس لیے فرض ہوگا کہ نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ روزے کے مسائل سیکھنا بھی اس لیے فرض ہوگا کہ روزہ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ والدین کے حقوق سیکھنا بھی اس لیے فرض ہوگا کہ والدین کے حقوق اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ پڑوسیوں کے حقوق سیکھنا بھی اس لیے فرض ہوگا کہ پڑوسیوں کے حقوق اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جس طرح اس پر نماز فرض ہے اسی طرح اس پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جبکہ جو دوسری تقسیم ہے جس کو عصری علوم کہا جاتا ہے، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرز کی بھی ضرورت ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں مہارت رکھنے والے لوگوں کی اس امت کو ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ ضرورت اسی وقت پوری ہوگی جب امت کا ایک طبقہ اس علم کو حاصل کرے گا تاکہ وہ امت کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر اتنے لوگ یہ علم حاصل کر لیں جس کی وجہ سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو باقی کسی پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میٹرک کرے یا وہ سائنسدان بنے یا وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے۔ اگر اتنا طبقہ، اتنے لوگ معاشرے میں آ جاتے ہیں جس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اب مزید اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے یہ والا عصری تعلیم تو حاصل کرے، لیکن یہ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ لیکن دینی تعلیم جو میں نے عرض کی، ضروری تعلیم، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اب یہ دو تو شرعی حکم ہیں کہ یہ کیا فرض ہے، کیا فرض عین ہے اور کیا فرض کفایہ ہے۔ اب اس حوالے سے ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بچوں کی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے آنے والی نسل کی کتنی تربیت کر رہے ہیں، اور آیا ہم ان کو یہ ضروری دینی تعلیم فراہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہمیں بہت، یعنی یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہماری نظروں میں دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ زبان سے اگرچہ میں 10 دفعہ کہہ دوں کہ نہیں میری نظر میں بڑی اہمیت ہے دینی تعلیم کی، اگر واقعتاً آپ کی نظر میں دینی تعلیم کی اہمیت ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کتنی دلوائی ہے۔ ایک ہے کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں، پھر اس کو عالم بنائیں، پھر اس کو اسی لائن کے لیے خاص کر دیں کہ وہ اسی کو اپنی زندگی کا شعبہ بنا لے، اسی کو فیلڈ بنا لے۔ یہ تو فرض کفایہ ہے کہ سارے لوگ، یہ لازم نہیں ہے کہ سارے لوگ 8 سال 10 سال عالم کورس کریں اور عالم بنیں، یہ سب پر فرض عین نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا وہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح مکمل عالم بننا یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ امت میں ایک مخصوص طبقہ اتنے لوگوں کا ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کی صحیح اور مکمل رہنمائی فراہم کر سکتا ہو، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن ضروری دینی تعلیم حاصل کرنا تو فرض عین ہے۔ ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے اس کے اسکول کا ماحول کیا ہے، اس کو اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آج کل کے تعلیمی اداروں میں ان کو میوزک سکھایا جا رہا ہے، ڈانس سکھایا جا رہا ہے، مخلوط کو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے ہاں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز ان سے کروائی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ چیز فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ چیز ہم بھلا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب 10 15 20 سال بعد کوئی الٹی حرکت کرتا ہے وہ بچہ،
کوئی غلط حرکت کرتا ہے وہ بچہ یا بچی تو پھر والدین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرے بچے نے کیا کر دیا، یہ میری بچی نے کیا کر دیا، یہ اس نے نہیں کیا، یہ آپ نے کیا ہے۔ یہ تو بچے کی جو لوح، بچے کی جو تختی ہوتی ہے وہ تو بالکل خالی ہوتی ہے، آپ نے اس کو جس راستے پہ لگایا وہ تو اسی راستے پہ جائے گا۔ آپ نے اسکول میں ڈالا، پوچھا ہی نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا، وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے کن کے ساتھ نہیں، بس اسکول میں ڈالا یا مدرسے میں ڈالا اور ڈال کر بھول گئے۔ تو دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم ہر مسلمان پر، اور اگر والدین اپنے بچے کو یہ تعلیم نہیں دیتے تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو اتنی دینی تعلیم نہیں دی جس سے وہ اپنی پوری زندگی، جس چیز کی اس کو زندگی میں شرعی حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اتنی تعلیم اس کو نہیں دی تو جو سرپرست ہیں، جو والد ہیں، جو والدہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہم اپنے بچوں کی اس تعلیم پر توجہ دیں، اور ظاہر ہے یہ کس طرح ہوگا، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ عملی صورت یہی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو، پھر اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں، ان کو مدرسے سے جوڑیں، ان کو علماء سے جوڑیں، ان کے دل میں مسجد کی اہمیت بٹھائیں، ان کے دل میں مدرسے کی اہمیت بٹھائیں، ان کے دل میں علماء کی اہمیت بٹھائیں۔ یہ آپ کا علماء پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مسجد پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مدرسے پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے بچوں پر احسان ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، کچھ منافق لوگ اسلام لائے تھے تو بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتے تھے کہ ہم نے تم پر ایمان لایا ہے، ہم نے تمہیں اللہ کا نبی مانا ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے مسلمان کی یہی صورتحال بن چکی ہے، وہ جب مسجد میں اپنے بچے کو لاتا ہے تو مولوی پر احسان کرتا ہے، نماز پڑھ کر امام صاحب پر احسان کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، قرآن کہتا ہے یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیے، قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ یہ تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، یہ تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ تم اپنے بچے کو دین کی ضروری تعلیم دلواؤ۔ تو دیکھیں ہر فیلڈ کے، ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر بچے کو سائنسدان بنانا ہے تو آپ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ اسکول ہے، پھر یہاں سے آپ نے کالج میں جانا ہے، یہاں سے آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے، اور یونیورسٹی کے آپ نے فلاں ڈپارٹ میں جانا ہے، اس لیے کہ اس ڈپارٹ میں اس فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں، اس فیلڈ کے پروفیسرز موجود ہیں، اس فیلڈ کے ٹیچرز موجود ہیں، تو وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ماہر ہو جاتا ہے۔ تو دینی علوم کے ماہر وہ علماء کرام ہیں، وہ ان مساجد میں بیٹھے ہیں، ان مدارس میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات کان کھول کر سن لیں، اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوائی تو نہ صرف یہ کہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، خود ان والدین کا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ یہ والدین بھی مستقبل میں ابھی جس طریقے سے میڈیا وار، جس طریقے سے میڈیا تسلط حاصل کرتا جا رہا ہے ہمارے ذہنوں پر، ہم اس وقت، ہمارا معاشرہ میڈیا کا ذہنی غلام بن چکا ہے۔ جس طرح میڈیا نے ہمارے ذہنوں پر تسلط حاصل کیا ہے،
اور جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر جس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں بھیجتا ہے۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ بوڑھوں کی قدر کرنی ہے، یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ سفید بالوں والوں کا احترام کرنا ایسا ہے گویا آپ نے اللہ کا احترام کیا۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ ہمیں عصری ادارے یہ چیز نہیں سکھاتے۔ تو ہم اپنا مستقبل بھی اس وقت تک محفوظ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دلوائیں۔ ہمارے ہاں تو حیرت کی بات ہے، ایسے والدین بھی بکثرت موجود ہیں جو اپنے بچے کو کہتے ہیں مسجد میں نہیں جانا۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں رہنے والے کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے نہیں ملنا، کسی مولوی صاحب سے سلام نہیں کرنا۔ مولوی صاحب سے آپ سلام کریں تب بھی مولوی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں، مولوی صاحب سے آپ سلام نہ کریں تب بھی مولوی صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کسی کے سلام کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان اپنا ہے۔ یہی بچہ جب کل نافرمان ہوتا ہے تو پھر ہم سر پیٹتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں تعویذ دو، دم کرو۔ یہ تعویذوں کا کام نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو 20 سال آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، پھر آئیں گے امام صاحب کے پاس کہ میرا بیٹا بات نہیں مانتا، تعویذ لکھ کر دو۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ اس طرح اگر تعویذوں سے مسائل حل ہوتے پھر تو کام آسان تھا، پھر تو بس ہر آدمی آتا اور امام صاحب تعویذ لکھ کے دیتے اور مسائل حل ہو جاتے۔ کوئی جادو کی چھڑی ہے مولوی کے پاس؟ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے مسجد کا امام کہ آپ کو تعویذ لکھ کے دے گا اور آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی۔ اور ہماری نظروں میں دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر قندوز میں مدرسے پر دستار بندی تھی، اس پر بمباری کی گئی، اس کے اندر 100 سے زیادہ حافظ بچے جو اس وقت حافظ بنے تھے اور ان کی دستار بندی ہونی تھی، 100 سے زیادہ حافظ بچے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 70 حافظ صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان لوگوں کو بددعائیں دی تھیں، اور ایسی خطرناک بددعائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وفرق بین کلمتہم وانزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم الظالمین۔ ایسی خطرناک دعائیں کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے، بد دعائیں۔ 70 حافظ شہید ہوئے تھے، ہمارے ہاں 150 کے قریب حافظ بچوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ مجال ہے ہمارے میڈیا، جیسے کہا جاتا ہے نا سانپ سونگ جانا، مجال ہے ہمارے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو، اس پر کوئی پروگرام کیا ہو۔ ایک ملالہ پہ حملہ ہوا، اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ امریکہ پہنچ گئی، وہاں پتہ نہیں کس سے ملی، نوبل پرائز انعام ملا، فلاں ملا، فلاں ملا، کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا۔ کیا حقیقت اس کی کیا تھی؟ کیا کیا تھا اس نے پاکستان کے لیے؟ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا، اور آج ہم سب کی نظروں میں وہ ہیرو ہے۔ اور 150 حافظ بچے ایک ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اپنی زبان سے مذمت کا ایک جملہ نکالنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو کیا اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا نہیں؟ یہ ظاہر ہے یہ میڈیا میں کام کرنے والے لوگ یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ انہی والدین نے ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یونیورسٹیوں میں بھیجا ہے، آج وہ میڈیا کے اداروں میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک خبر تک چلانا گوارا نہیں کرتے۔ وہ مسلمان ہیں، انہی والدین کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی نسل ہے، لیکن ان کو مسلمانوں کی اتنی فکر نہیں کہ 150 حافظ بچے شہید ہو جائیں تو وہ اس پر ایک مذمت کا کلمہ اپنی زبان سے نکالیں۔ یہ تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی
یہ ان کا قصور نہیں ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے والدین کا قصور ہے، یہ ان کے تعلیمی اداروں کا قصور ہے، یہ ان کے اساتذہ کا قصور ہے۔ ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں تو آج کل جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پیسے کس طرح کمانے ہیں۔ جب کوئی آدمی کوئی فیلڈ اختیار کرتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، آپ نے اس کو کیوں منتخب کیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اس سے جب میں فارغ ہوں گا تو مجھے اتنی تنخواہ ملے گی، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کسی بچے سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ میں فارغ ہو کر ملک کی خدمت کروں گا، میں امت مسلمہ کی خدمت کروں گا۔ یہ نظریہ ان کو کون دے گا؟ اپنے ہی پیٹ کی خدمت تو جانور بھی کرتا ہے، اپنا پیٹ تو گدھا بھی بھرتا ہے، کتا بھی بھرتا ہے، ہر جانور اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ایک انسان میں اور پھر ایک مسلمان میں اور جانور میں کیا کوئی فرق نہیں ہوتا؟ تو یہ تعلیم ان کو کہاں سے ملے گی؟ یہ نظریہ کہ اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اور ایک اچھے مقصد کو لے کر، ایک اچھے ویژن کو لے کر دنیا میں کام کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تاکہ آپ کا یہ شعبہ، آپ کی ساری زندگی آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ ایک نیت ہی کا تو فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں پیسے کماؤں گا اور اپنے بچوں کو پالوں گا، یہ بھی ایک مقصد ہے، تو ڈاکٹر تو وہ بھی بن جائے گا۔ اور ایک آدمی اس نیت سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں اپنے ملک کی، اپنے غریب لوگوں کی، اپنے ملک کے مریضوں کی، امت مسلمہ کی خدمت کروں گا، ڈاکٹر وہ بھی بن جاتا ہے، اور اس کو ساری امت کے مریضوں کے علاج کا ثواب اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ اس کو کون دے گا؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اساتذہ یہ نظریہ نہیں دیتے، حالانکہ انہیں یہ نظریہ دینا چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر اپنی آنے والی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خود اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ضرور دلوائیں۔ آپ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو انجینئر بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سائنسدان بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جس فیلڈ سے اس بچے کو محبت ہے، اس کی رغبت ہے، آپ اس کو بھیجیں اس میں، لیکن دین کی تعلیم سے آراستہ کر کے بھیجیں کہ جہاں وہ کل کرسی پر بیٹھے اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں انجینئر ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں سائنسدان ہوں۔ یہ ایک نقطہ اگر آپ اس کے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی نسل کا، آنے والی نسل کا اور آپ کا اپنا مستقبل محفوظ ہوگا، وگرنہ اس کے بغیر یہ مستقبل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی صحیح سمجھ اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔